ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ ناظرین، پروگرام تکلف برطرف میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جناب ملنسار اطہر احمد صاحب سے، جو ایک صاحب طرز ادیب اور اہل نظر مبصر ہیں۔ آپ کا تعلق ایک ادبی خانوادے سے ہے۔ آپ کے والد محترم جناب حمید الماس صاحب نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر کے بلند پایہ شاعر تھے۔ خصوصاً نظم کے میدان میں آپ نے اپنی انفرادیت کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کی کئی شعری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ناقدان ادب سے داد و تحسین حاصل کی ہے۔ آئیے ہم جناب ملنسار اطہر احمد صاحب سے اپنے والد محترم کی تصانیف، ان کی ادبی سرگرمیوں سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ جناب، پروگرام تکلف برطرف میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ محمود شاہد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم جناب حمید الماس صاحب کے فرزند کے ساتھ اس پروگرام میں بیٹھے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی ادبی سرگرمیوں پر روشنی ڈالیے گا۔ یقیناً، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اس پروگرام میں آپ میرے والد محترم حمید الماس کی ادبی سرگرمیوں، ان کے ادبی کارناموں اور ان کی تصانیف کے بارے میں گفتگو سامعین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ حمید الماس صاحب کی رحلت کے بعد ان کا ایک شعری مجموعہ کرناٹکا اردو اکیڈمی نے آخری سال سے پہلے شائع کیا تھا۔ یہ وہ کتاب ہے، ناظرین اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، اور نئی نسل جو حمید الماس کے نام سے اگر واقف نہیں ہے تو وہ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی رحلت کے بعد کرناٹکا اردو اکیڈمی نے شائع کیا تھا۔ بعد میں جب خلیل مامون صاحب کرناٹکا اردو اکیڈمی کے صدر بنے تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا یاد رفتگان کے نام سے، جس میں کرناٹک کے جو مرحومین ادیب، شاعر، افسانہ نگار رہے ہیں ان کے بارے میں مونوگراف لکھوانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پہ میں نے حمید الماس کا مونوگراف لکھا تھا یاد رفتگان کے نام سے۔ اس میں ایک باب، بہت ہی مختصر باب، ان کی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو اور ناظرین کو بھی آپ کے حوالے سے۔ حمید الماس اپنے گاؤں صغر شریف کے مدرسہ تعلیم القرآن میں زیر تعلیم تھے کہ وقتاً فوقتاً ان کے شعری میلان کا مظاہرہ ہونے لگا۔ ان کی شعری صلاحیت کو پہچان کر ان کے ایک استاد نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عبدالرزاق کے گھر ہیرا پیدا ہوا ہے۔ عبدالرزاق حمید الماس کے والد کا نام تھا۔ تو ان کے استاد نے کہا کہ عبدالرزاق کے گھر ہیرا پیدا ہوا ہے۔ اس طرح وہ عبدالحمید سے حمید الماس ہو گئے۔ الماس کے معنی ہیرا کی آپ جانتے ہیں۔ والدہ کی موت کے بعد جب وہ حیدرآباد میں ملازم اپنے بڑے بھائی جناب عبدالغنی کے ساتھ رہنے لگے تو ان کے شعری ذوق کو جلا بخشنے میں یہاں کا ماحول بہت ہی سازگار ثابت ہوا۔ ان کے بڑے بھائی کو ادب کے مطالعے کا بے انتہا شوق تھا۔ وہ خود بھی افسانے لکھا کرتے تھے، چنانچہ وہ اچھے اور معیاری ادبی رسائل خریدتے اور گھر لے آتے تھے۔ حمید الماس بھی اپنے بڑے بھائی کی رہنمائی میں ادبی رسائل اور کتابیں پابندی سے پڑھنے لگے۔ علاوہ ازیں حیدرآباد کے سرگرم اردو معاشرے اور ادبی ماحول نے ان کی شاعرانہ شخصیت کی تشکیل میں نمایاں رول انجام دیا۔ حمید الماس باسلسلہ ملازمت 1948 سے 1951 تک رائچور میں رہے۔ یہاں اردو کے مشہور شاعر رحمان جامی سے ان کی دوستی ہوئی۔ وہ اپنے ایک مضمون حمید الماس میرا دوست میں لکھتے ہیں، حمید الماس کے آ جانے سے میری شعری دلچسپی میں اضافہ ہو گیا
اور میرا بیشتر وقت حمید الماس کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ میں نے پانچویں چھٹی جماعت ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا اور 7ویں 8ویں میں پہنچتے پہنچتے شہر رائچور میں اچھی خاصی شہرت پا چکا تھا۔ کیا بات ہے! اور حمید الماس اس وقت اچھے خاصے مشہور شاعر تھے کہ وہ اخبارات میں چھپ بھی رہے تھے۔ جناب رحمان جامی کے اس بیان سے یہ صاف ہے کہ حمید الماس کی شاعری کا آغاز 1948 سے قبل ہو چکا تھا اور مقامی اخبارات میں کلام بھی شائع ہونے لگا تھا۔ شاعری اور مشاعروں کے توسط سے ہی ان کا تعارف ادب شناس لیبر آفیسر سے ہوا تھا اور ان کی شعری صلاحیت ملازمت کے حصول میں کام آئی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ان کے شعری سفر کی ابتدا 1951 میں ہوئی۔ البتہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ 1951 سے بر صغیر کے ادبی رسائل میں ان کے کلام کی اشاعت اور بحیثیت شاعر ان کی شناخت کی شروعات ہوئی۔ 1951 میں بقول حمید الماس وہ ایک بار پھر حیدرآباد کی مہکتی ہوئی روشن گلیوں میں پہنچے، جہاں نوجوان شاعر بساط شعر پر اپنی اپنی جگہ بنانے میں مصروف تھے۔ حمید الماس بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ 1948 سے قبل بھی حمید الماس حیدرآباد میں رہ چکے تھے، لیکن وہ ان کی بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا زمانہ تھا۔ 1951 میں جب دوبارہ حیدرآباد آئے تو برسر روزگار تھے اور مسلسل 5 سال معاشی آسودگی اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ انہیں یہاں رہنے کا موقع ملا۔ یہ 5 سال حمید الماس کی ادبی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ان کی ادبی شخصیت کا تشکیلی دور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں جمیل الدین عالی نے اپنے ایک دوہے میں کہا ہے کہ حیدرآباد کا شہر تھا بھیا اردو کا دربار۔ ریاست حیدرآباد کے اردو دربار میں فنون لطیفہ بالخصوص شعر و شاعری کا بول بالا تھا۔ حیدرآباد ترقی پسند شاعر مخدوم محی الدین کی دلنواز شخصیت اور ان کی دلگداز اور پر اثر شاعری کا دیوانہ تھا۔ وہ حیدرآباد کے ادبی افق پر سب سے روشن ستارہ تھے۔ جناب سلیمان عریب نے اپنا رسالہ صبا جاری کیا تو یہ نوجوان شاعروں اور ادیبوں کا رہنما اور ترجمان بن گیا۔ صبا کا دفتر معظم جاہی مارکیٹ کے علاقے میں مجرد گاہ کے کمرہ نمبر 17 میں تھا۔ حمید الماس اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کوٹ صبا کا دفتر مختصر سا دفتر شاعروں اور ادیبوں کا مسکن اور مامن تھا۔ اس کمرے میں کئی ادبی معنی ہوئے نئے لکھنے والوں کی ذہنی اور قلبی تربیت ہوئی۔ صبا کے دفتر میں روزانہ شام کو اس دور کے تمام اہم اور نئے لکھنے والوں کی محفل جمتی۔ ادبی موضوعات پر جم کر بحث و مباحثہ ہوتا، شعری اور نثری تحقیقات پڑھی جاتی اور ان پر بے لاگ تنقید ہوتی۔ ان ادبی نشستوں میں سلیمان عریب، لطیف ساجد، غفور انیس، شاہد صدیقی، سرور ڈنڈا، انور معظم، ابن احمد تاب، زبیر رضوی، مغنی تبسم، سردار الہام، عزیز قیسی، اقبال متین، وحید اختر، شاستم کنت اور عوض سعید کے ساتھ ساتھ حمید الماس بھی بلا نقص شریک ہوتے۔ ان نشستوں میں حمید الماس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ انہوں نے 1956 میں ہمیشہ کے لیے حیدرآباد چھوڑا تو بحیثیت شاعر ان کی شناخت قائم ہو چکی تھی۔ بہت اچھے۔ حمید الماس کا کلام اردو کے ہر اہم اور مؤثر ادبی رسالے میں شائع ہوا، جن میں ہندوستانی رسائل، صبا، شاہراہ، شاعر، تحریک، آہنگ، شعر و حکمت، آج کل، کتاب، شاہکار، سبرس، سوغات، جواز، سطور، شبخون اور ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے بڑے بڑے رسائل ادبی دنیا، ادب لطیف، اوراق، الشجاع اور فنون وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی پہلی غزل شاہراہ میں اور پہلی نظم ادب لطیف میں شائع ہوئی۔ بہت اچھے۔ جدیدیت کے علمبردار ادبی رسالے شبخون کے 31 شماروں میں حمید الماس کی کل 109 شعری تخلیقات شائع ہوئی، بہت اچھے، جن میں صرف 6 نظموں کے تراجم ہیں۔ جناب انیس صدیقی اشاریہ مصنفین شبخون کے مطابق اس رسالے میں شائع شدہ حمید الماس کی تخلیقات کی تعداد گلبرگہ، ریاست کرناٹکا، بلکہ پورے جنوبی ہندوستان کے کسی بھی دوسرے ادیب و شاعر کی تخلیقات سے بہت زیادہ ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ شبخون کا آخری شمارہ 2 ضخیم حصوں میں شائع ہوا۔ حصہ دوم سرمایہ بہاراں شبخون کے تمام شماروں سے منتخب تخلیقات پر مشتمل ہے۔
اس انتخاب میں حمید الماس کی 27 نظمیں شامل ہیں۔ کیا بات ہے۔ حمید الماس کی بیشتر نظمیں سال کی بہترین نظموں کے انتخاب میں شامل ہوئی۔ شاہکار اپنے اس زمانے کا ایک اہم ادبی ڈائجسٹ تھا۔ اس میں ان کی کئی نظمیں باغرض اشاعت منتخب ہوئیں اور ایک بار اس رسالے کے سر وقت پر ان کی تصویر بھی شائع ہوئی۔ شمس الرحمن فاروقی اور حامد حسین حامد کی مرتب کردہ کتاب نئے نام میں بھی حمید الماس کی نظم شامل ہے۔ اس کے علاوہ شاعر کے ہم عصر ادب نمبر، تحریک کے سلور جوبلی نمبر اور مخمور سعیدی کے مرتبہ شعری انتخاب شیرازہ میں بھی ان کی تخلیقات کو جگہ دی گئی ہے۔ بہت اچھا۔ حمید الماس کی انگنت نظموں کا ہندوستانی زبانوں جیسے ہندی، ملیالم، کنڑی، مراٹھی، گجراتی، کشمیری اور پنجابی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ علاوہ ازیں ان کی چند نظموں کو انگریزی اور روسی زبان میں بھی منتقل کیا گیا۔ کیا بات ہے۔ حمید الماس خود ایک اچھے مترجم تھے۔ وہ کنڑا ادب کے رم شناس تھے۔ انہوں نے پہلی بار کنڑا ادب کے شہپاروں کو اردو میں منتقل کر کے دونوں زبانوں کے درمیان کی خلیج پاٹنے کی کامیاب کوشش کی۔ بہت اچھا۔ انہوں نے کنڑا کے صوفی سنت شاعر شری بسویشور کے 108 منتخب وچنوں اور ان کی سوانح کا اردو میں ترجمہ کیا۔ علاوہ ازیں کنڑا کے 17 نامور شاعروں کی 45 نظموں، خط اول اور ساہتیہ اکیڈمی انعام یافتہ افسانہ نگار مالتی وینکٹیش آئنگار کی 15 کہانیوں اور کنڑا کے معروف شاعر و ادیب پنجے منگیش راؤ کی سوانح کا بھی اردو میں ترجمہ کیا۔ کام کیا جناب، واہ واہ جی۔ حمید الماس نے کنڑا ادب کے مختلف پہلوؤں پر اردو میں کئی مضامین لکھے۔ اردو کے علاوہ آپ نے کنڑ زبان میں مختلف ادبی و مذہبی موضوعات پر بھی مضامین قلم بند کیے ہیں۔ آپ نے ادبی کتابوں پر تبصرے اور ریاست کرناٹکا کے چند قلم کاروں کی کتابوں کے لیے پیش رسمی تحریر کی ہے۔ حمید الماس 2 بار روزنامہ سالار کے ادبی ایڈیشن سے وابستہ رہے۔ پہلی بار ادارت کی میعاد 2-2.5 سال تھی۔ دوسری بار ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنی موت تک ادبی ایڈیشن ترتیب دیتے رہے۔ ایک مدیر کی حیثیت سے عصری ادبی رجحانات، زبان اور اردو تعلیم کے مسائل، زندگی کے تیزی سے بدلتے ہوئے منظرنامے اور سماج کے سلگتے موضوعات پر مختصر مگر جامع اداریے لکھے۔ آپ نے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی، جس کا بیشتر نئے لکھنے والوں نے اپنے تعزیتی خطوط میں اعتراف کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ حمید الماس نے بے شمار کل ہند مشاعروں میں حصہ لیا۔ انہیں اردو کے ممتاز اور قداور شاعروں جیسے جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی اور دیگر ہم عصر نامور شاعروں کے ساتھ مشاعروں میں کلام سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ میسور کا دسہرہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس موقع پر دیگر ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ مشاعرہ بھی منعقد کیا جاتا ہے، جس میں مختلف زبانوں کے شاعروں کو دعوت سخن دی جاتی ہے۔ حمید الماس نے 1960 میں اس کوی سمیلن میں اردو کی نمائندگی کی۔ بہت اچھا۔ آپ کو آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے کل ہند مشاعروں میں بھی کلام سنانے کے لیے مدعو کیا گیا۔ گلبرگہ میں ہر سال محرم کے مہینے میں مرثیہ خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اس کو شاید جھنڈے خوانی بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ شہر کے مختلف محلوں کی ٹیمیں اس میں حصہ لیتی ہیں۔ ہر ٹیم کا اپنا ایک شاعر ہوتا ہے جو مرثیہ لکھ کر دیتا ہے۔ جو ٹیم مقابلے میں اول آتی ہے وہ اپنے شاعر کے گھر آ کر وہی مرثیہ دوبارہ پڑھ کر شال، پھول اور تحفہ اپنے استاد شاعر کی خدمت میں پیش کر کے مسرت کا اظہار کرتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ گلبرگہ کے دوران قیام حمید الماس کچھ سال ایک ٹیم کے لیے پابندی سے مرثیہ لکھتے رہے اور ہر سال یہ ٹیم مرثیہ خوانی کے مقابلے میں اول آتی رہی۔ کیا بات۔ بنگلور آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے بعض عزیزوں کی شادی پر سحرے بھی لکھے۔ جناب شمس الرحمن فاروقی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ شاعر اور شاعری کے مترجم دونوں حیثیتوں سے حمید الماس نے گزشتہ 40-42 برس میں اپنی جگہ مستحکم کر لی ہے۔ بہت اچھے جناب، بہت اچھے۔ جی، یاد رفتگاں میں نے ہی لکھی ہے، یہ ان کا مونوگراف ہے۔ اس کو مختلف ابواب میں نے تقسیم کیا ہے۔ انہی کے اشعار کے مصروں سے اور انہی کی نظموں کے مصروں سے اس کے باب کے عناوین میں نے لگائے ہیں۔ اس میں جو ہے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں، ان کی ملازمت کے بارے میں، ان کے دوستوں اور ان کے جو ہم عصر شاعر ادیب تھے ان سے ان کے مراسم کے بارے میں مختلف ابواب ہیں
اس کے بعد ابھی جو ان کی ادبی سرگرمیوں سے متعلق جو باب ہے وہ میں نے آپ کو اس کے کچھ حصے پڑھ کر سنائے. پھر ان کی تمام کتابوں کا تعارف اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو مختلف مشاہرین ادب کے آراء ہیں وہ ایک باب پر مشتمل ہے, اور آخر میں ان کا انتخاب کلام بھی اس مونوگراف میں دیا گیا ہے. آپ نے ایک نہایت اہم کتاب لکھی ہے, جی, اور میرا خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہماری نئی نسل ہے, جو ہمارے ادیب شاعر ہیں, ان تک یہ کتاب پہنچنی چاہیے. اگر فی الحال اس کا ایڈیشن دستیاب نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ دوسرا ایڈیشن شائع کیا جائے, اور جو نئے لکھنے والے ہیں, جو نئی نسل اب سامنے آ رہی ہے ادب میں, ان کے ہاتھوں میں یہ کتاب ہونی چاہیے. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے, مجھے آپ کے مشورے سے اتفاق ہے. یہ مونوگراف کرناٹکا اردو اکیڈمی نے 2009 میں شائع کیا تھا. جی, اب یہ ایڈیشن دستیاب نہیں ہے, لیکن آپ کا مشورہ بالکل صحیح ہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو نئی نسل ہے جی, جی, وہ حامد الماس کے نام سے اور ان کے شعری کارناموں سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا ان کی نسل ان سے واقف تھی. اس کے مشورے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کتاب کو دوبارہ شائع کیا جائے اور نئی نسل تک اسے پہنچایا جائے. بے شک. اور اب میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو تصانیف ہیں ان پر بھی گفتگو کی جائے. جی, اور حامد الماس صاحب کے کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے, جی, اور ان کی نوعیت کیا تھی, اور کن اصناف پر وہ کتابیں مشتمل تھیں, ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. جی, مناسب ہے. حامد الماس کی 6 شعری کتابیں شائع ہوئی ہیں, 5 ان کی زندگی میں شائع ہوئی. ایک کتاب جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا آخری ساتھ سے پہلے, ان کی موت کے بعد ان کی پہلی برسی پر کرناٹک اردو اکیڈمی نے شائع کی, جس کا نام آخری ساتھ سے پہلے ہے. ابھی ادبی سرگرمیوں کا جو باب میں پڑھ رہا تھا تب میں نے آپ کو بتایا کہ 1948 کے آس پاس انہوں نے شاعری کی ابتدا کی, لیکن باقاعدہ ان کی شناخت 1951 میں بحث شاعر قائم ہوئی. جی, مگر ان کا پہلا شعری مجموعہ پہچان کا درد کے نام سے 1975 میں شائع ہوا. اچھا. ایک زمانہ وہ تھا کہ کتابوں کا شائع ہونا یا کسی شاعر کا شعری مجموعہ کا شائع ہونا بہت مشکل ہوا تھا. بے شک, بے شک. آج کی طرح آسانیاں سہولتیں دستیاب نہیں تھیں. پر 1975 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ پہچان کا درد شائع ہوا, جس میں 1951 سے لے کے 1974 تک جو انہوں نے کلام کہا تھا اس کا انتخاب شامل ہے. اس میں پورا کا پورا کلام شامل نہیں ہے. اچھا. نظمیں بھی شامل ہیں اور غزلیں بھی ہیں, اور کافی ادبی الفاظ میں اس کی پذیرائی ہوئی. ناقدین ادب نے اس کی بڑی تعریف کی اور اس پر اچھے تبصرے آئے, مضامین لکھے گئے. اس کے بعد ان کی دوسری کتاب نقش خرابی شائع ہوئی. یہ بھی شعری مجموعہ ہے, لیکن نقش خرابی میں نیا کلام نہیں ہے, وہی کلام ہے جو پہچان کے درد میں شامل ہونے سے رہ گیا تھا. اچھا. وہ منتخب کلام تھا پہچان کے درد میں. نقش خرابی میں وہ کلام جو رہ گیا تھا اس کو انہوں نے شامل کیا. اس بیچ ان کی ایک اور شعری کتاب جو سبز کے نام سے شائع ہوئی. یہ قومی اور وطنی نظموں کا مجموعہ ہے. اچھا. چونکہ حامد الماس حیدرآباد دکن کا جو دکن ریڈیو تھا اس زمانے سے ریڈیو سے وابستہ تھے. پھر بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے. مسلسل وہ ریڈیو کے لیے فیچرز غنائیے لکھتے رہے. تو بہت ساری انہوں نے قومی اور وطنی نظمیں لکھی تھیں. تو جو سب ان قومی اور وطنی نظموں کا مجموعہ ہے. اچھا. چوتھی جو کتاب ہے جو میرے خیال میں ان کی شاعری کی بہت ہی اہم کتاب ہے, اس کا نام ہے برف شجر آواز. ان کی چوتھی شعری کتاب ہے. اس میں غزلیں شامل نہیں ہیں. اچھا. اس میں نظمیں اور مختصر ترین نظمیں شامل ہیں. بہت اچھا. اگر میری یادداشت صحیح ہے تو اس میں 62 نظمیں اور 38 مختصر ترین نظمیں شامل ہیں. بہت اچھا. اس مجموعے کو ادبی الفاظ میں بہت پسند کیا گیا ہے. شعری کتاب کو بہت سارے ناقدین نے, براج کومل صاحب نے اور شہزاد سلیم صاحب نے اور بھی دیگر لوگوں نے اس پر مضامین لکھے, تبصرے لکھے, اور اس کتاب کو کافی پسند کیا گیا. جو پہلا مجموعہ تھا پہچان کا درد, اس کے بارے میں ایک بات میں کہنا بھول گیا. اس میں ایک مختصر سا دیباچہ یا کہیے کہ ایک مختصر سی تحریر فراق گورکھپوری کی شامل ہے, جس میں فراق گورکھپوری صاحب نے حامد الماس کے غنائیے لہجے کی طرف
مدھم لہجے کی طرف اشارہ کیا ہے. بہت اچھے. اور وہ بعد میں تمام ناقدین نے اس کو بار بار درج کیا کہ حمید الماسکی کا جو شعری لب و لہجہ ہے وہ بہت ہی مدھم لہجہ ہے اور گہرائی سے بھرپور ہے. برف شجر آواز کے بعد ان کی ایک اور شعری کتاب آئی, اس کا نام ہے رنگ تماشا. اچھا. یہ کتاب بھی ادبی الفاظ میں بہت مقبول ہوئی. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 3 سطری نظمیں شامل ہیں, مختصر نظمیں. اچھا. اب اس پر کافی بحث ہوئی. جی. براج کومل صاحب نے کہا کہ ان نظموں کو ہم ہائیکو نظمیں نہیں کہہ سکتے. اچھا. کیونکہ ہائیکو کا جو پیٹرن ہے جی بہور کا, جی, وہ اس پر پوری نہیں اترتی ہیں. اچھا. تو کچھ لوگوں نے کچھ اور کہا. جی. مگر حمید الماس نے خود اپنی مختصر ترین نظموں کے بارے میں یا 3 سطری نظموں کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ یہ ہائیکو ہیں یا اس کے کس نام سے پکارا جانا چاہیے. جی. لیکن چونکہ حمید الماس نے کنڑا نظموں کا, کنڑا ادب کا بہت ترجمہ کیا تھا, جی, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے تحت الشعور میں یا لاؤ شعور میں یہ بات رہی ہو کہ کنڑا کے بہت ہی مشہور شاعر ہیں سرگنا, وہ تریونی کے نام سے ان کی نظمیں آتی تھی جو 3 سطروں پر مشتمل ہوتی تھی. تو یہ جو ان کی رنگ تماشا میں جو نظمیں ہیں صرف 3 سطروں پر مشتمل ہیں. 3 سطروں پر 3 سطروں کی نظمیں ہیں. موجودہ نظموں کو مقدر کلام موجودہ عہد میں بھی 3 سطروں پر مشتمل نظمیں لکھی جا رہی ہیں. اب یہ رواج چل پڑا ہے. جی جی جی. لیکن جب ان کی اس کا رشتہ جو ہے ہائیکو سے نہیں جوڑا جا رہا ہے. بالکل صحیح. بلکہ وہ ایک الگ صنف کے طور پر 3 سطری نظموں کے عنوان سے ہی یہ نظمیں لکھی جا رہی ہیں. اور اس کو قبول کر لیا ہے. جی بہتر. جیسے میں آپ کو ان کی 3 سطروں والی ایک مختصر سی نظم سناتا ہوں. دیکھیے 3 اشعار پر 3 سطروں پر یہ مشتمل نظم ہے اور شخصی طور پہ مجھے نظم بہت پسند ہے. مجھ کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں سب کے سب. اچھا. مجھ کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں سب کے سب, صرف میری شاعری محو دعا ہے آس پاس. کیا بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس 3 سطری نظم کا جو موضوع ہے اس کو شاید اس سے پہلے کسی شاعر نے پیش نہیں کیا ہے. ایک شاعر کا, ایک خالق کا یا ایک فنکار کا اپنے فن سے جو تعلق ہوتا ہے اس کا اظہار اس 3 سطری نظم میں کیا گیا ہے. بہت خوب, بہت خوب. اور اس میں بہت دکھ بھی ہے, درد بھی چھپا ہوا ہے. جی جی. کہ شاعر مر چکا ہے, جی, اس کو دفنا دیا گیا ہے اور اس کے بعد سارے لوگ اس کو قبر میں تنہا چھوڑ کے جا چکے ہیں. لیکن اس کا ایسا خیال ہے, شاعر ایسا سوچ رہا ہے کہ سب جا چکے ہیں, مجھ کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں سب کے سب, صرف میری شاعری محو دعا ہے آس پاس. سب رشتے ختم ہو گئے لیکن فنکار کا فن سے جو رشتہ ہے وہ قائم ہے اور میری شاعری محو دعا ہے. کیا لگتا ہے یہ بڑی محو دعا ہے. فن کمال کی, اس کی موت کے بعد اس کا فن اس کے لیے دعا کر رہا ہے. بہت اچھا. تو یہ ان کی تبضات شعری کتابوں کے بارے میں گفتگو ہوئی. جی جی. ان کی موت کے بعد ان کی آخری شعری کتاب آخری سانس سے پہلے شاعر بھی, ان کی زندگی میں انہوں نے اس شعری مجموعے کو ترتیب دیا تھا. لیکن اس کی اشاعت ان کی رحلت کے بعد عمل میں آئی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ سے, وہ ایک بہت اچھے مترجم بھی تھے اور کنڑا ادب کو انہوں نے اردو میں منتقل کیا. تو بحیثیت مترجم بھی کئی کتابیں ان کی شاعری بھی, نثری بھی اور شعری بھی. شعری جو تراجم ہیں ان پر مشتمل ان کی 2 کتابیں شائع کی. پہلی کتاب کا نام ہے فرمودات. یہ اس کتاب میں جو 12ویں صدی کے بہت ہی نامور مقبول صوفی سنت شری بسویشور جی ہیں, ان کے 108 منتخب وچنوں کا منظوم ترجمہ ہے. وچن جو ہے یہاں کنڑ کی ایک بہت ہی مقبول شعری صنف ہے. تو ان 108 وچنوں کا حمید الماس صاحب نے پہلی بار اردو میں منظوم ترجمہ کیا اور اس ترجمے کو بہت پسند کیا گیا. بے شمار ناقدین نے اس کے بارے میں لکھا, جن میں علی سردار جعفری, گوپی چند نارنگ, گیان چند جین کے نام مجھے بھی یاد آ رہے ہیں. یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ساہتیہ اکیڈمی نے, ساہتیہ اکیڈمی دلی نے پہلی بار ایوارڈ برائے ترجمے کی ابتدا کی. تو ترجمے کا پہلا ایوارڈ
حمید الماس کو دیا گیا اس کتاب فرمودہ کے لیے بسویشور جی کے وچنوں کے منظوم ترجمے کے لیے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. اس کے علاوہ حمید الماس نے مختلف کنڑا شاعروں کی نظموں کا ترجمہ کیا تھا. اچھا. ان نظموں کو شبگرد ایک کتاب ہے ان کی، اچھا، اس میں شامل کیا گیا ہے. یہ کنڑا نظموں کے تراجم پر مشتمل ہے یہ کتاب شبگرد. اس کے علاوہ ان کی تراجم کی اور 3 کتابیں ہیں. ایک تو کنڑ کے بہت ہی مشہور ادیب تھے پنجے منگیش راؤ، ان کی سوانے کا ترجمہ انہوں نے کیا. پھر صوفی سنت شری بسویشور جی کی سوانے کا ترجمہ بھی انہوں نے اردو میں کیا. اور کنڑ کے جو خداور فکشن نگار رہے ہیں ماستی وینکٹیش اینگر، ان کی کہانیوں کا بھی آپ نے اردو میں ترجمہ کیا. اس کے علاوہ ترجمے کے میدان میں بھی اتنا نمایاں کام حمید الماس صاحب نے کیا ہے جس سے پہلے میں واقف نہیں تھا. جی. آپ کا شکریہ کہ اتنی اچھی معلومات جو ہے آپ فراہم کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اور خود میرے لیے بھی. جی. تو اس کے علاوہ 2 اور ان کی کتابیں ہیں نثری کتابیں. ایک کتاب کا نام ہے سر دہلیز. اچھا. اس میں آکاشوانی کے لیے، آل انڈیا ریڈیو کے لیے جو انہوں نے مضامین، غنائیے، فیچر لکھے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے. اور مضامین بھی ہیں اس میں، ادبی مضامین بھی ہیں. آپ بھی آکاشوانی سے منسلک ہیں؟ جی، میں آکاشوانی سے منسلک تھا، وابستہ تھا. 32 سال میں نے آکاشوانی میں مختلف عہدوں پر اپنی خدمات انجام دی. اور 2016 میں آکاشوانی کی ملازمت سے سبکدوش ہوا. تو ایک کتاب ان کی، ایک مختصر سی کتاب کنڑا میں بھی حمید الماس کی شاعری ہے جس کا نام سے ہے. اچھا. اس میں کنڑ زبان میں آکاشوانی کے لیے مختلف موضوعات پر، ادبی اور مذہبی اور غیر ادبی موضوعات پر لکھے گئے مختصر ترین مضامین کا یہ مجموعہ ہے جس کا نام سے ہے. اچھا. کنڑ میں ہے یہ کتاب. یہ ان کی کتابوں کا ایک مختصر سا تعارف. جی. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حمید الماس صاحب کی کچھ نظمیں اور کچھ غزلیں اگر آپ ناظرین کے لیے پیش کریں تو عنایت ہوگی. پہلی نظم جو میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس کا عنوان ہے سورج کا طاق. اچھا. کبھی افلاک سے نسبت ملی ہے کچ کلاہوں کو. کبھی افلاک سے نسبت ملی ہے کچ کلاہوں کو. کبھی میں بھی تمہاری طرح سورج پر لپکتا تھا. مگر ایک دن ہوا ایسا سنہرے رت پہ سورج ناگہاں اس سمت سے گزرا. گزرتے رت کی زد میں پاؤں میرا کٹ گیا. مگر ایک دن ہوا ایسا سنہرے رت پہ سورج ناگہاں اس سمت سے گزرا. گزرتے رت کی زد میں پاؤں میرا کٹ گیا. سورج نے شان بے نیازی سے شکستہ پاؤں کی چابک بنائی. اور گیا ایسا کہ پھر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. پھر اس سورج کے پیچھے کیوں چلوں جس نے شکستہ پا کیا مجھ کو. مبارک ہو تمہیں گرم سفر رہنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. دوسری نظم کا عنوان ہے شاہد اولی شاہد آخری. میری اولی سانس کا شاہد اولی میرا بستر سہارا ہے میرا. میری اولی سانس کا شاہد اولی میرا بستر سہارا ہے میرا. مجھے جب بھی روشن دنوں سے اذیت کی آتش ملی ہے تو اس کا کشادہ سا آغوش میرے لیے ایک دلاسا بنا ہے. کبھی کائی بن کر چھپا کر کبھی اصلیت کو. میری اولی سانس کا شاہد اولی میرا بستر سہارا ہے میرا. مجھے جب بھی روشن دنوں سے اذیت کی آتش ملی ہے تو اس کا کشادہ سا آغوش میرے لیے ایک دلاسا بنا ہے. کبھی کائی بن کر چھپا کر کبھی اصلیت کو. کبھی اس پہ دکھتے ہوئے جسم کو کھول کر لیٹتا ہوں. میری اولی سانس کا شاہد اولی آخری سانس کا شاہد آخری بھی رہے گا. کئی روز سے منتظر ہوں تم آؤ یہاں. سانپ کی طرح مجھ سے لپٹ کر مجھے چوس لو
اور یہیں ختم کر دو۔ کیا بات ہے، کیا تمثیل ہے جناب، سانس کی طرح ان سے لپٹ کر، واہ 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 واہ، جی بہت خوب بہت خوب۔ ایک اور معرہ نظم سماعت فرمائیے جی، اس کا عنوان ہے تسلسل۔ اچھا جھنجھوڑتی ہے ہوا جب گھنے درختوں کو، اچھا، جھنجھوڑتی ہے ہوا جب گھنے درختوں کو، ضعیف برگ لرزتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ہوا کے زور سے شاخوں میں خم جو آتا ہے، طیور خوف سے اڑتے ہیں آشیانوں سے۔ جھنجھوڑتی ہے ہوا جب گھنے درختوں کو، ضعیف برگ لرزتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ہوا کے زور سے شاخوں میں خم جو آتا ہے، طیور خوف سے اڑتے ہیں آشیانوں سے۔ تمام تیلیاں چاروں طرف بکھرتی ہیں، پھر اس کے بعد جو تھمتی ہے تند و تیز ہوا، پلٹ کے آتے ہیں تعمیر آشیاں کے لیے، شجر شجر پہ وہی خانماں خراب طیور۔ واہ 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 واہ۔ مختصر نظمیں سنا دیتا ہوں۔ جی جی، پہلی مختصر نظم کا عنوان ہے تحریک۔ اچھا، نیم شب کی خاموشی میں آپ کی سرگوشیاں، نیم شب کی خاموشی میں آپ کی سرگوشیاں، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی کے نقرئی قطرے میرے کانوں میں ٹپکاتی رہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ دوسری مختصر نظم کا عنوان ہے انتظار۔ رات پھر دیر سے لوٹا تو یہ محسوس ہوا، رات پھر دیر سے لوٹا تو یہ محسوس ہوا، گھر کے دروازے پہ لٹکی ہوئی چھوٹی سی میری نیم پلیٹ، جی، جیسے رو رو کے ابھی سوئی ہے۔ اچھا، واہ واہ واہ، کیا تاثر ہے، کیا تاثر ہے۔ جی، یہ 3 سطروں والی نظمیں سنیے۔ جی، ہاں یہی تلوار میری فتح یابی کی ضمانت ہے، مگر جی، سو رہا ہوں پھر بھی اس کی دھار پر۔ واہ 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 واہ۔ 5 بوڑھے میں کدے کی چھاؤں میں قوم کے کردار کی تشکیل میں مصروف ہیں۔ کیا بات ہے، کیا طنز ہے، کیا طنز ہے۔ برگ آوارہ کو ملتی ہے پناہ خانقاہوں کی مقدس گود میں۔ واہ واہ، مختصر مگر متاثر کن نظمیں۔ جی جی، حمید الماس جیسا کہ فاروقی صاحب نے کہا ہے جی کہ انہیں نظمیں اور غزلیں جی دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، دونوں اصناف پر، چاہے وہ نظم کی صنف ہو، خاص طور پہ انہوں نے معرہ اور آزاد نظمیں زیادہ لکھی ہیں۔ جی، اپنی شاعری کے ابتدائی سالوں میں معرہ نظمیں لکھی ہیں، بعد میں ان کی ساری نظمیں آزاد نظمیں ہیں، بہتر، مگر غزلیں بھی انہوں نے کافی لکھی ہیں اور دونوں پر یکساں عبور انہیں حاصل تھا، جی، ایسا فاروقی صاحب نے بھی کہا ہے۔ لیکن ان کی پہچان زیادہ تر ایک نظم گو شاعر کے طور پر ہے۔ جی، ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے پہچان کا در، اس میں جو غزلیں شامل ہیں، جی، ابتدا میں کچھ روایتی طرح کی غزلیں ہیں، روایتی غزلیں ہیں، لیکن بعد میں جو انہوں نے غزلیں لکھی، جی، بالخصوص ان کے جو تخلیقی سفر کے آخری پڑاؤ میں جو انہوں نے غزلیں لکھی، ماشاء اللہ، وہ کافی جدید لب و لہجے کی غزلیں ہیں۔ جی، میں آپ کو ان کی چند غزلوں کے چند اشعار سناتا ہوں۔ ارشاد۔ چرا کے میرے طاق سے جی، کتاب کوئی لے گیا، چرا کے میرے طاق سے کتاب کوئی لے گیا، میری تمام عمر کا حساب کوئی لے گیا، یہ واقعہ ہے جب لٹی میرے چمن کی آبرو، یہ واقعہ ہے جب لٹی میرے چمن کی آبرو، لرزتی شاخ رہ گئی گلاب کوئی لے گیا، وہی تو ایک ذریعہ نجات میرے پاس تھا، کیا بات ہے، مگر میرے ضمیر کا ثواب کوئی لے گیا، مگر میرے ضمیر کا ثواب کوئی لے گیا، میرے بدن میں چبھ رہی تھی سوئی آنسی رات بھر، سحر ہوئی تو لطف اضطراب کوئی لے گیا، کیا شعر ہے، پھر سے سنائیے نا۔ میرے بدن میں چبھ رہی تھی سوئی آنسی رات بھر، سحر ہوئی تو لطف اضطراب کوئی لے گیا، سوال بن کے روبرو کھڑی ہوئی تھی زندگی، میرا لہو نچوڑ کر جواب کوئی لے گیا، چرا کے میرے طاق سے کتاب کوئی لے گیا، میری تمام عمر کا حساب کوئی لے گیا۔
واہ 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 واہ. دوسری غزل ہے: جب کسی لمبے سفر سے لوٹ کر آتا ہے وہ، جب کسی لمبے سفر سے لوٹ کر آتا ہے وہ، خود کو اپنے ہی مقام اجنبی پاتا ہے وہ. اس کی فنکاری کا یہ بھی واقعہ ہے ان دنوں، اس کی فنکاری کا یہ بھی واقعہ ہے ان دنوں، اپنے کرداروں کی فہمائش سے گھبراتا ہے وہ. اس عطے کون و مکاں ہے اس کی آنکھوں میں اسیر، کیا بات ہے. ساعت رفتہ کے پیچھے کس لیے جاتا ہے وہ. دن کے ہنگاموں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں، رات کے ایک ایک لمحے سے لپٹ جاتا ہے وہ. واہ واہ مکرر جناب. واہ واہ. دن کے ہنگاموں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں، رات کے ایک ایک لمحے سے لپٹ جاتا ہے وہ. شہر کی گلیاں ترستی ہیں حمید الماس کو، روشنی دے کر اندھیروں سے نکل جاتا ہے وہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیسری غزل کے 2-3 شعر سنیے. جی. رکھ دیا ہے میری دہلیز پہ پتھر کس نے، اچھا. رکھ دیا ہے میری دہلیز پہ پتھر کس نے، اور پھر بھیجے ہیں آساب کے لشکر کس نے. شجرے ترنا یہاں برگ شناسا کوئی، شجرے ترنا یہاں برگ شناسا کوئی، اس قرینے سے سجایا ہے یہ منظر کس نے. اس قرینے سے سجایا ہے یہ منظر کس نے. میری ہستی بھی ہوئی شعلہ زنی میں شامل، لا کے چھوڑے ہیں یہاں آگ کے پیکٹ کس نے. واہ 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 واہ. ایک اور غزل کے 2-3 شعر. ارشاد ارشاد. سرحد گل سے نکل کر جی. ہم جدا ہو جائیں گے، اچھا. سرحد گل سے نکل کر ہم جدا ہو جائیں گے، کل تمہاری قید خوشبو سے رہا ہو جائیں گے. مکرر جناب. سرحد گل سے نکل کر ہم جدا ہو جائیں گے، کل تمہاری قید خوشبو سے رہا ہو جائیں گے. چھوڑ جاؤ دامن امروز میں بھی کچھ نہ کچھ، ورنہ تم سے طائر فردا خفا ہو جائیں گے. جب نہ ہو کار نفس تو جی پھر ہمارے ساتھ ساتھ اچھا یہ زمین و آسمان دونوں فنا ہو جائیں واہ گے. واہ واہ مکرر جناب. جب نہ ہو کار نفس تو پھر ہمارے ساتھ ساتھ یہ زمین و آسمان دونوں فنا ہو جائیں گے. سامنے ہے ساعت آخر کا اندیکھا عذاب، جی. عمر بھر کہتے رہے اب بے نوا ہو جائیں گے. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. میں آپ کو اب جو ہے کچھ متفرق اشعار سناتا ہوں ان کے، جی جی جو بہت پسند کیے گئے تھے. ماشاء اللہ. ہم بھی کیا سادہ ہیں 2-4 ملاقاتوں میں، جی. سب سے کھل جاتے ہیں سب راز بتا دیتے ہیں. اچھا کیا بات ہے. گھر کی اریانی عیاں ہو گئی ہنگامے سحر، کب گری رات کو دیوار طلب کیا بتلائیں. کیا بات ہے. میں ہواؤں کے پیچھے رواں تھا، پتے پتے پہ میرا نشان تھا. جی. میں ہواؤں کے پیچھے رواں تھا، پتے پتے پہ میرا نشان تھا. شہر میں تیز آندھی چلی تھی، دور جنگل میں امن و امان تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بچ کے جاتا کہاں میں زمین سے، سر پہ جلتا ہوا آسمان تھا. جی. یوں بھی کیا تھا اور اب کیا رہ گیا، جی. میں اکیلا تھا اکیلا رہ گیا. واہ 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 واہ. صاف رستے بھی گلیوں میں ڈھلنے لگے، جی. صاف رستے بھی گلیوں میں ڈھلنے لگے، اور مبہم ہوئے شہر کے فاصلے. کیا بات ہے. گھر کی دہلیز پر جی. کوئی آتا نہیں، اچھا چھوٹتے جا رہے ہیں سبھی واسطے. کیا بات ہے. اور ان کے اس شعر کے ساتھ جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. جی ارشاد. میں دعاؤں کا بچھڑا ہوا لفظ ہوں، کیا بات ہے. میں دعاؤں کا بچھڑا ہوا لفظ ہوں. میں دعاؤں کا بچھڑا ہوا لفظ ہوں، جی. ہیں خلا میں میرے حرف بکھرے ہوئے. بہت اچھے جناب. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں حمید الماس صاحب کے الفاظ خلا میں بکھرے ہیں، وہیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں، ہمارے ذہن و دل میں ان کا ایک بلند مقام ہے. اور میں نئے لکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ خصوصاً حمید الماس صاحب کی نظموں کا، غزلوں کا سنجیدگی سے مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح کا ادب تخلیق ہو رہا تھا. اور
उसका मेयार कितना बुलंद था, और आज जो शायरी हमारे सामने आ रही है, मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उसका मेयार ज़वाल पज़ीर है। इसकी वजह ये है कि नई नस्ल का मुताला बहुत कमज़ोर है, और उन्होंने हमारे जो बुलंद क़ामत शोरा थे उनका मुताला मेरा जहाँ तक ख्याल है वो सिफ़र के बराबर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमीद अल्माज साहब के जो शेरी मजमूए हैं और उन पर जो किताबें लिखी गई हैं, उनके कई एडिशंस शाया होनी चाहिए, ताकि इससे नई नस्ल भी इस्तिफ़ादा करे, और उर्दू अदब का जो मंजरनामा है वो रोशन हो, और उस पर मज़ीद गुफ्तगू हम एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा और अपने नाज़रीन से भी जी जी कि मेरी भी ख्वाहिश है, जैसा आपने कहा जी जी कि उर्दू की जो नई नस्ल है जी जी वो हमीद अल्माज की शायरी को पढ़े। जी मुमकिन है कि उनकी किताबें जी उनको दस्तयाब ना हों, जी जी लेकिन रेख्ता फाउंडेशन की जो वेबसाइट है जी जी उस पर हमीद अल्माज की सारी शेरी किताबें मौजूद हैं। बहुत अच्छे, बहुत वहाँ अच्छे। वो जा कर के उनकी शायरी को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे। जनाब मिलनसार अतहर अहमद साहब, ये मेरी खुशनसीबी है कि हमीद अल्माज साहब को मैं कम उम्र से पढ़ता रहा हूँ, और मुझे मुताले का बहुत शौक़ था। उन दिनों में तहरीक, शबखून, शायर वगैरह जैसे रसायल मेरे मुताले में थे। हमीद अल्माज साहब के फर्जंद के साथ आज मैं बैठा हुआ हूँ, और जिस शायर को मैं बहुत पसंद करता था उनके बारे में मालूमात हासिल करने का आपने जो मौका फराहम किया है, उसके लिए मैं और वसीला उर्दू टीवी की तमाम टीम आपके शुक्रगुजार है। शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वसीला उर्दू टीवी के ज़रिए मेरे वालिद के कलाम को नई नस्ल तक पहुँचाने की एक बहुत ही कामयाब कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.